بھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ محترم بھائیوں بزرگوں، آج 20 رمضان المبارک ہے، یعنی سمجھیے 2 عشرے ختم ہو گئے۔ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضور نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم ذرا اپنے من میں دیکھیں، اپنے دل میں ٹٹولیں کہ 2 عشرہ جو ہمارا گزرا ہے، اس میں ایسا ہوا کہ ہم دعا مانگ رہے ہوں اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں اپنی پچھلی زندگی پر، اپنے گناہوں پر، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو بہت مبارکبادی کی بات ہے، اللہ تعالی کی طرف سے فضل و کرم کا معاملہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ ہم اللہ تعالی سے صلح صفائی کر لیں، معافی تلافی کر لیں، اور رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محروم رہ جائیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے لرز جائیں، کانپ اٹھیں، نرم پڑ جائیں؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، گناہوں کی نحوست سے دل سخت ہوتا ہے، اور دل کے سخت ہونے سے آنکھیں سخت ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو کا بہنا بند ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جیسے وائٹ کپڑا ہو اس میں کوئی کالا دھبا لگتا ہے تو نظر آتا ہے، دور سے نظر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دل بھی صاف ستھرا ہے۔ یہ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ یہ حجر ابیض تھا، یعنی وائٹ پتھر تھا، امت کے حالات اور گناہوں کے اثر سے وہ کالا پڑ گیا، اس لیے اس کا نام حجر اسود، اسود یعنی کالا ہوگا، کالا پتھر پڑ گیا۔ تو میرے بھائیوں، حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا گناہ، پھر نقطہ، یہاں تک کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، کیونکہ جو چیز سخت ہو اس پر کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ آپ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کھیتی باڑی سمجھتے ہوں گے کہ کھیت کی جتائی کرنی پڑتی ہے، ٹریکٹر چلانے پڑتے ہیں، ہل چلانے پڑتے ہیں، زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے۔ اور چاول کی جو کھیتی ہے اس میں تو پانی بھرنا پڑتا ہے، کھیتوں میں جتائی ہوتی ہے، پھر پانی بھرو اور پھر اس کے اندر دھان لگاؤ اور پھر اس کے اندر پھر چاول کی کھیتی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ نرم زمین پر کام ہوتا ہے تو نرم دل بھی کام والا ہوتا ہے۔ دل اگر سخت ہو جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں
خشک ہو جاتی ہیں، ان کو رونا نہیں آتا پھر. تو یہ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ اگر ایسے ہی گزر جائے گا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے اسٹیپ پر، پہلے درجے پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پہ رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام حیران. حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. کتے بلی سے ڈرنے والے لوگ کالی بلی اگر سامنے سے گزر جائے تو سوچتے اب کیا ہوگا، حالانکہ یہ سب غیر اسلامی عقائد ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ کالی بلی سامنے آ گئی، کالا کتا سامنے آ گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ اس وجہ سے تمہارا کام نہیں ہوگا، کالی بلی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی سے، یعنی بدفعلی اگر کوئی لے رہا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ اس کا استغفار بھی کرنا چاہیے. اور اس کا استغفار یہ ہے کہ آدمی یہ اللہ سے معافی مانگے، دعا کرے اللہم لا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ جو فعل ہے نیکی کی یا بری کی، جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کی طرف سے ہے اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ایک آدمی تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ کالے کتے کو دیکھتا تو بہت ادب احترام سے اس کو سلام کرتا. لوگوں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ کالا کتا جنات ہوتا ہے اور پھر یہ جنات ہو اور پھر جناتوں کا سردار ہو اور پھر خوش ہو جائے اور پھر مجھے کچھ دے دے. تو جب آدمی اللہ کو چھوڑتا ہے تو پھر اسے ایسی ایسی چیزیں پکڑنی پڑتی ہیں جو پکڑنے کے قابل بھی نہ ہو، چاہے وہ گوبر ہو. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کے در کو آدمی نے ٹھکرایا ہے تو پھر اسے ایسی ایسی جگہ اپنے ماتھے کو ٹیکنا پڑے گا جو ٹیکنے کے قابل بھی نہ ہو. تو بہرحال میرے بھائیوں، 2 عشرہ گزرنے کو ہے، تیسرا عشرہ ہمارے سامنے ہے. ہم غور و فکر کریں کہ 20 دن ہمارے کیسے گزر گئے. ابھی رمضان کا چاند ہوا تھا، 20 دن بھی ہو گئے، ابھی 1 ہفتے کے بعد عید بھی آ جائے گی. تو وقت کا کام ہے گزرنا. سال تو بدلتا رہتا ہے. کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم بدل جائیں، ہم اپنے اعمال کو بدل لیں، اپنی زندگی کو بدل لیں، اور پھر پتہ نہیں ایسا بابرکت مہینہ دوبارہ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے بہت سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے دل کی زمین کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر یہ دل سخت رہے گا تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا. اور کسی کام میں، نیکی کے کام میں من بھی نہیں لگتا ہے. پھر آدمی کو الجھن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، مسجد میں اس کو پریشانی ہوتی ہے. حالانکہ مسجد تو ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوا کرتا ہے کہ پانی سے اگر مچھلی کو نکال دیا جائے تو مچھلی جی نہیں سکتی ہے، تڑپڑاتی ہے، مر جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو مومن کو جب وہ مسجد میں آئے تو اس کا دل خوش ہو، اسے سکون ملے، نہ یہ کہ گھڑی بار بار گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ گھڑی دیکھتے رہتے کہ تراویح کب ختم ہو رہی ہے. آج 22 کو ہو گیا، آج 25 کو ہو گیا، آج 26 کو ہو گیا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ جو وقت آپ کا اللہ کے ذکر میں، فکر میں، اللہ کے سامنے میں گزر گیا وہی اصل زندگی ہے. جو اللہ کے ذکر فکر کے بغیر، اللہ کے گھر کے بغیر، قرآن کے بغیر جو گزر رہا ہے وقت، وہ وقت ہے. اس پر کل قیامت کے دن روئیں گے ہم لوگ کہ کاش ان لمحات میں اللہ کا ذکر کر لیتے تو جنت میں اور اونچا مقام مل جاتا. تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے سامنے آخری عشرہ ہے، اس میں 2-3 عبادتیں بہت اہم ہیں. پہلی چیز اعتکاف کی عبادت. آج دنیا بھر میں، یعنی ہمارے ہندوستان میں، دنیا بھر میں تو نہیں، سب کا سسٹم الگ الگ رہتا ہے. ہندوستان میں، پڑوس ملک وغیرہ میں آج لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے.
مغرب سے پہلے پہلے. بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے در پر پڑھنے کے لیے تیار ہیں. معتکف کی مثال اس مانگنے والے کسی ہے کہ جو کسی کے در پر بیٹھ جائے اور کہے جب تک دو گے نہیں ہٹیں گے نہیں، جب تک دیں گے نہیں ہٹیں گے نہیں. تو کوئی کتنا بھی آدمی سخت دل ہو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے. اور رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے کہ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ میں کس کو دے دوں کس کو دے دوں. سمجھ میں آئی بات؟ کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے. رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے جب بندوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین تو بخشنا ہی چاہتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں. اور یہ بھی خبر دے دو ان عذابی هو العذاب العلیم، یہ بھی خبر دے دینا ساتھ ساتھ میں اینٹی بائیوٹک کے طور پر کہ میرا عذاب بڑا دردناک بھی ہے. اگر غفور الرحیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر عذاب العلیم کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، یہ رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا موقع ہمارے سامنے ہے. ہم اللہ پاک سے خوب سچی پکی توبہ کر کے اپنے معاملات کو کلیئر کریں، اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے خوب دعائیں مغفرت کریں، خوب جہنم سے آزادی کی بات کریں اللہ تعالیٰ سے. قرآن میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا کام بن گیا. تو اصل چیز کیا ہے کہ بھئی اللہ راضی ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں شاندار زندگی عطا فرمائی ہے اور بہترین بابرکت عظیم الشان مہینہ بھی عطا فرمایا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوبنے کی ضرورت ہے. روزانہ سوچو سونے سے پہلے. آج کل تجارت بھی بہت چل رہی ہے، اچھی بات ہے. جہاں کی تجارتوں پر حالات آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی خوب دعا کریں کہ اللہ ان کے بھی کاروبار کو کھول دے، بیچارے پریشان حال ہیں ناگپور وغیرہ میں. تو تجارت کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی تجارت کو ہرگز نہیں بھولنا ہے، اور آخرت کی تجارت کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے اور دنیاوی کاروبار کو دوسرے نمبر پر رکھنا ہے. یہی مومن کی شان ہے. قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ ایسے لوگ ہیں. کون؟ مومنین. اور قرآن اتر رہا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں. تو صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے اور ان کے واسطے سے قیامت تک کے مومنین کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی تجارت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی. کس چیز سے غفلت میں؟ اللہ کے ذکر سے، تسبیحات سے. یہ اللہ اللہ کرنا بہت بڑی بات ہے. اس سے دل منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے اور آدمی اپنے اندر ایمان کو محسوس کرتا ہے. اللہ اللہ کرنا، تسبیحات پڑھنا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے. یہ نہیں کہ نماز، جیسا کہ میں کہتا ہوں اور کئی مرتبہ میں نے یہ کہا اور کئی علماء اس سلسلے میں فکر مند بھی ہیں، مفتیان اکرام بھی فکر مند ہے، کہ ہمارے یہاں جو مزاج بن رہا ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور دکانیں چل رہی ہیں اور نماز کو دوسرے وقت میں کہیں اور مسجد کے علاوہ پڑھا جا رہا ہے. یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے. یہ اقام الصلاۃ کے خلاف ہے. اقام الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا؟ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ کہ نماز کو شریعت اور سنت اور تمام مستحبات کے ساتھ قائم کرو، ادا کرو. یہ نہیں نماز پڑھ لیے. اور کاروبار، یہ جامع مسجد ہے اور بھی مسجدیں ہیں، دکانیں ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جماعت میں نہیں آ رہے ہیں. آپ کو حدیث شریف معلوم نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اذان دینے والے سے کہوں اذان دے، میرا دل چاہتا ہے کہ فلاں کو کہوں نماز پڑھائے، اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں اور لکڑیاں جمع کرنے کا بھی حکم دوں، لکڑیاں بھی جمع ہو اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں.
وہ لوگ کیوں وہ لوگ جماعت میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لے رہے ہیں. وہ لوگ نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے لیکن مسجد کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے. یہ کتنی سخت وعید ہے. آپ خواب غفلت میں، آپ خوش فہمی میں کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں. مسجد میں پڑھیے تراویح، چاہے جہاں پڑھیے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسجد میں ضروری ہے، تراویح مسجد میں ضروری ہے ایسا نہیں ہے. تراویح مسجد میں ہو رہی ہے، آپ اپنے مکان پر بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، کسی دکان پر بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں. دکان مطلب ہے کہ بڑی دکان ہے اور جماعت بن رہی وہاں، لیکن مسجد کے اندر عشاء کی نماز ہونی چاہیے. یہ غفلت کی بات ہے، یہ اقامت صلاۃ کے خلاف ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور ہم کاروبار میں مست ہیں. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایسے تاجر ہیں، یہ ایسے بزنس مین ہیں کہ جن کی تجارت اللہ کے ذکر سے اور اقامت صلاۃ سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی نہیں ہے. ان کی تجارت، ہماری تجارت اگر روک رہی ہے تو پھر تجارت نفع والی نہیں ہے، یہ نقصان والی ہے، اللہ کی ناراضگی والی ہے. تو رمضان جیسے عظیم الشان بابرکت مہینے میں اگر ہم نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ حضرت مجدد الفساری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی میں نے کل پڑھا ان کا ملفوظ، کہ جیسا رمضان گزارو گے اس کا اثر پورے سال رہے گا. رمضان میں اپنے آپ کو نہیں بدل رہے ہو، روٹین نہیں چینج کر رہے، پورے سال ویسا ہی رہیں گے. تو ہم تو چاہ رہے کہ ہماری زندگی بدلے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے، مغفرت مل جائے. صرف دعا کرنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے. اور جہنم سے ہمیں آزادی مل جائے تو پھر کیسے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اقامت صلاۃ کا مطلب سمجھیے. بھائی نماز کا ٹائم ہوا، کاروبار بند، نماز پڑھ کاروبار کرو. قرآن کہتا ہے جب جمعہ کی اذان ہو دوڑو مسجد کی طرف، اور جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز پڑھ لیے اب پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو اور خوب ذکر کرو اللہ کا، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. دیکھیے قرآن کہتا ہے. آپ یہ دل میں کسی کے خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں تجارت سے روکا جا رہا ہے. کہاں روکا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے کہ تجارت کرو، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ کرو، اللہ کی فکر کے ساتھ کرو. دست بکار دل بیار، ہاتھ کاروبار میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو. دل میں کہتے رہو اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ میرے مرحوم والد کو معاف کر دیجئے، اے اللہ میری مرحوم والدہ کو معاف فرما دیجئے. دعا کرتے رہو. کون منع کر رہا ہے؟ دل میں. انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے احوال سے واقف ہے، سب جانتا ہے دل میں کیا چل رہا ہے. اور ہاتھ سے کاروبار بھی ہو رہا ہے. آپ بہترین تاجر ہوں گے اللہ کے نزدیک، ورنہ صرف تجارت، صرف بزنس، دکان چھوٹی سے بڑی ہو رہی ہے، روڈ پر بھی لا لے رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر ٹھیلے خوب لگا رہے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ذرا سا کسی کے ٹھیلے میں کسی کی گاڑی لگ گئی تو گالیاں شروع ہو جا رہی ہیں. یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. یہ بزنس مینوں کا شیوا ہے، یہ تاجروں کا شیوا ہے کہ بھائی بس کما لو. اللہ راضی ہو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. جہنم سے آزادی ملے گی کہ نہیں ملے گی اس کی کوئی فکر نہیں. اور روڈ کے حقوق ادا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. اور پھر گالی گلوچ زبان پر لانا. رمضان کی حالت میں حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی جھوٹ نہ چھوڑے، گندی باتیں نہ چھوڑے روزے کی حالت میں، تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. وہ بھوکا پیاسا ہی رہا، کچھ اس کو نفع نہیں ہوا، کیونکہ وہ سب چل رہا ہے. جھوٹ بھی چل رہا ہے، گالیاں بھی چل رہی ہیں، جھگڑے بھی چل رہے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ صبر کا مہینہ ہے. حضور نے پہلے فرما دیا تھا، ہم نے بھی آپ کو سنا دیا تھا کہ شہر الصبر، اور صبر کا بدلہ جنت. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کریں گے، برداشت کریں گے بھوک پیاس اور لوگوں کے غلط انداز. جیسے مان لیجیے آپ ٹھیلے لگائے ہوئے، کوئی لا کر ٹھوک دیا، کوئی لا کر جو ہے گاڑی بھڑا دیا، صبر کر لو. کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے،
بات سمجھ رہے ہیں؟ معاف کر دو، درگزر کر دو. اب یہ کہ گالی گلوچ مار دھاڑ یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہم کس لیے رکھ رہے ہیں؟ احسان کر رہے ہیں اللہ میاں پر. یمنون علیک ان اسلموا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. تم احسان جتلاتے ہو کہ تم ایمان نہ لیے، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تم کو نعمت اسلام سے نوازا ہے، اس کا احسان مانو. اس لیے میرے بھائیوں بہت اہم عبادت اب اس عشرے میں شروع ہونے والی ہے، اعتکاف کی. جو بندے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں بیٹھے ہیں. کل الحمدللہ تربیتی بیان بھی ہوا، مجلس بھی ہوئی، مسائل وغیرہ کی کافی باتیں وہاں پر آ گئی تھی. پھر بھی جو بیٹھنے والے ہیں وہ موٹی بات اتنا سمجھ کر رکھیں کہ یہ نیت کر لیں کہ ہم 10 دن سنت اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں. ٹھیک ہے، 20 رمضان ہے آج. مغرب سے پہلے جس مسجد میں آپ بیٹھنے والے ہیں مغرب سے پہلے پہنچ جائے. افطاری آپ اس مسجد میں کریں. ٹھیک ہے، ساز و سامان تراویح بعد بھی آ سکتا ہے آپ کا، آپ کے گھر والے پہنچا دیں گے. آپ مغرب سے پہلے پہنچ. مغرب بعد اگر آپ پہنچے یا اس وقت پہنچے کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ پہنچ رہے ہیں تو پھر سنت اعتکاف کو آپ کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ سنت اعتکاف 10 دن کمپلیٹ ہے. 9 دن کچھ گھنٹے کچھ سیکنڈ نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ 9 دن کچھ گھنٹے کچھ سیکنڈ نہیں ہے، پورے 10 دن. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ 29 کو چاند ہو جائے گا تو 9 دن وہ آپ کو 10 دن کا ثواب ملے گا، اور 30 کا ہوا تو 10 دن. لیکن آپ مغرب سے پہلے پہنچ جائیں اور نیت کر کے مسجد میں رہیں، اور بلا ضرورت شرعیہ اور طبیعیہ مسجد کے شرعی حد سے باہر نہ جائیں. جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے وہاں معلوم کریں کہ بھائی شرعی حد کیا ہے. مسجد پوری مسجد یہ ہے. اگر آپ وضو خانے میں بیٹھے کوئی آپ سے فون سے پوچھے کہاں ہو تو آپ کہیں گے مسجد میں ہو. تو وضو خانہ بھی مسجد کہلاتا ہے لیکن وہ شریعت کے اندر نہیں ہوتا ہے. ٹوائلٹ کے پاس ہے، کوئی پوچھے کہاں ہے تو آپ کہیں گے بھائی مسجد میں وہ آتا ہوں 5 منٹ میں. کچھ لوگ ٹوائلٹ میں بھی فون ریسیو کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. یعنی یہ غلط ہے، وہاں بات نہیں کرنی چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اور پھر سلام کلام بھی ہونے لگتا ہے. بھائی اللہ کا نام وہاں لیں گے، بے ادبی ہے. تو مسجد سب کہلاتا ہے، پورا ایریا مسجد کہلاتا ہے، لیکن شرعی حد جو ہوتی ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں وہ الگ حصہ ہوتا ہے. وہ ہر مسجد کی انتظامیہ سے آپ معلوم کر لیں. جیسے جامع مسجد میں وہ وضو خانے کا جو ایریا شروع ہوتا ہے نیچے اترتے ہیں تو وہ مسجد کی شریعت سے باہر ہے. اوپر چڑھتے ہیں سفید پتھر جو لگے ہوئے یہ شریعت کے اندر ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اسی کے اندر رہنا ہے. بالکل بھی کسی سے ملنے باہر نہیں جا سکتے آپ. اگر گئے اعتکاف ٹوٹ گیا پھر قضا کرنا پڑے گا 1 دن. یہ سب مسائل ہے جو ہم نے کل ذکر کیے تھے تفصیل کے ساتھ. اللہ کے گھر میں بیٹھے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. کپڑے وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نہا نہیں سکتے، ہاں غسل اگر آپ پر فرض ہو گیا تو پھر نہا سکتے ہیں، ورنہ دوسرا غسل نہیں کر سکتے. ہاں اب کسی کو بہت بے چینی ہو رہی ہے تو وہ ٹوائلٹ وغیرہ کرنے جائے یا پیشاب کرنے جائے پھر وضو کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر جلدی جلدی پانی ڈال کے مسجد میں آ جائے، اس کی اجازت ہے. 2 in 1. اسپیشل اگر وہ نہانے کے لیے نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں، اور انتظامیہ مسجد بھی جو بھی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی معتکفین کا خوب خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اللہ کے گھر کو یعنی کعبہ شریف کو خوب پاک صاف رکھو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے. تو جو انتظامیہ مسجد ہے وہ بھی معتکفین کی خوب خدمت کا خیال رکھیں، کوئی ان کو پریشانی نہ ہو کسی لائن سے بھی. سمجھ میں آئی بات؟ خوب صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں. اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مسجد کی صفیں گندی ہوں. موٹا بستر لے کر آئے اور اس کو بچھا کر سوئیں.
مسجد میں سونے کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ بھائی اگر مسجد میں پہلی بات ہے کہ کون سو سکتا ہے؟ معتکف سو سکتا ہے اور مسافر سو سکتا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ میاں. آپ بمبئی گئے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اللہ میاں ہے آپ کے ہر جگہ، تو آپ مسجد میں قیام کر سکتے ہیں. کوئی مائی کا لال آپ کو مسجد سے نکال نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے. لیکن اب سونے کا آداب ہے، آپ ایسے ہی نہ سو جائیں. خدا نخواستہ نائٹ فال ہو گیا تو سفید گندی ہو گئی تو کون دھوئے گا؟ اور آپ چپکے سے نکل لیے پتلی گلی سے اور وہ گندگی ہے وہاں، یہ جائز نہیں. اپنا بستر موٹا ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ، یعنی خدا نخواستہ کوئی جرم نہیں ہے نائٹ فال ہونا، یہ تو نیچر ہے کہ اگر کبھی نائٹ فال ہوتا ہے تو صف گندی نہ ہو. یہ مان لو شربت گرتا ہے تو صف گندی نہ ہو. پنا گر گیا، اب چیونٹیاں آ رہی ہیں، آپ تو دوسری جگہ فنا ہے اور یہاں چیونٹیاں فنا ہے، تو اس کا خیال رکھیں. اور اہم عبادت اس آخری 10 دن میں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اور یہ اعتکاف جو ہے یہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے ہی ہے، شب قدر کو تلاش کرنے ہی کے لیے ہے. کیونکہ معتکف آرام سے شب قدر پا سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت اللہ کے گھر میں ہے اور معتکف ہر وقت عبادت میں ہے. اگر وہ ٹوائلٹ جا رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، وضو خانے میں وضو کر رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے کیونکہ وہ اعتکاف میں ہے. وہ سو رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے کیونکہ وہ اعتکاف میں ہے. بات سمجھ رہے؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کریں اور طاق راتیں جو ہیں، بلکہ 10 دن جو ہے اس کو اصول کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی رات میں سونے سے پہلے 2-4 رکعت نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے. تہجد کا ثواب ملتا ہے. تہجد میں پڑھنے کے لیے یہ جو غلط فہمی ہے کہ سونا ضروری ہے، یہ غلط بات ہے. عشاء کی نماز ہوئی، تہجد کا وقت شروع ہو گیا، آپ سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھیں گے، آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا. البتہ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پڑھیں. العطایا بقدر البلایا، نوازشات بقدر مشقت ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں مشقت ہے، اس میں اٹھنا پڑتا ہے، تو زیادہ اجر و ثواب اس وقت ملتا ہے. باقی تہجد کا ثواب شروع ہو جاتا ہے عشاء کے بعد سے ہی. تو روزانہ جو ہے رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی، اپنے مرحومین کے لیے، ملک کے لیے، امت کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، شام کے لیے، کشمیر کے لیے دعا کریں. ہم اپنے بھائیوں کے لیے جو بے قصور اٹھا لیے گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں. یہ موقع ہے. اگر ہم دعا کر کے ان کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو اگلا نمبر آپ کا ہے، اگلا نمبر ہمارا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 10 راتیں جو ہیں آپ کے پاس، اس کی خوب قدر کریں اور شب قدر کی بھی تلاش کریں. ملے نہ ملے اس کی مرضی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن آپ تلاش تو کیجیے، اور جو تلاش کرتا ہے اس کو نصیب ہو ہی جاتا ہے. تو شب قدر کی تلاش کریں اور عبادت کا اہتمام کریں. رات میں سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکے، سحری میں اٹھے، اس وقت تہجد پڑھ لیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیے. اور دن بھر لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. جو حضور نے فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، اس کی کثرت کرتے ہی رہنا ہے. اور جہنم سے نجات کی دعا بھی کرنا ہے. حدیث شریف میں کہ جو مغرب بعد اور فجر بعد اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لے، صبح پڑھے، دن میں انتقال ہو جہنم سے بچ جائے گا. مغرب بعد پڑھا، رات میں انتقال ہوا جہنم سے بچ جائے گا. حدیث شریف میں اللہم اجرنی من النار. تو ان باتوں کا خیال رکھیں. یہ شاپنگ کا، اس کو خاص شاپنگ کا مہینہ نہ بنا لے، یہ عبادت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، تجارت وغیرہ بھی کرنا ہے، حساب سے کر لو، لیکن پہلے آخرت، بعد میں پھر دنیا. اپنی خواتین کو بھی عبادت میں لگائیں. یہ نہیں کہ وہ رات بھر دن بھر مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں. یہ غیرت مند مردوں کی غیرت کے خلاف ہے. اور ایک اہم بات جو پولیس انتظامیہ کی طرف سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں بہت احتیاط کریں. خبریں کیا ہیں کیا نہیں آپ کو پتا ہوتا نہیں. پرانی خبروں کو تڑکا ڈال کر اس کو وائرل کیا جاتا ہے اور آپ بھی جوش میں آ جاتے ہیں، کچھ کمنٹ کر دیتے ہیں. اس سے بچیں اور بچائیں.
سمجھ میں آئی بات؟ دعاؤں کا اہتمام کریں اور نظر رکھیں اپنے دوستوں پر، بھائیوں پر، اپنے شہر پر نظر رکھیں. جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں. کوئی مصیبت اور تکلیف میں آ گیا اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائے. یہ کام کرنے کا ہے. یہ کیا سوشل میڈیا پر شیئر بنے ہوئے؟ جو ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اس کی مدد کو پہنچے. کوئی اتیاچار میں پھنس گیا اس کی رہائی کی کوشش کریں. وفق العانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بے قصور جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کرواؤ. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. دعا کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے منصب کے ذریعے سے، اپنے عہدے کے ذریعے سے ہم اس طریقے سے امت کی خدمت کریں، پریشان حال کی خدمت کریں. اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، کلمے والی شہادت والی موت نصیب فرما. پیارے اللہ ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ملک شام کی حفاظت فرما. پیارے اللہ غزہ پر جو ظلم و ستم اور قیامت برپا ہے، پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے خاتمہ فرما. پیارے اللہ انسانیت پر رحم فرما. پیارے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پیارے اللہ جو بیمار ہو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں باعزت رہائی نصیب فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان ناجائز پکڑے ہوئے ہیں، الزام میں پھنسا دیے گئے ہیں، پیارے اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما اور ان کا رمضان، ان کی عید بہترین فرما. پیارے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ امت کے مالداروں کو، سیاستدانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ بڑھ چڑھ کر بے قصور نوجوانوں کی رہائی کروائیں. پیارے اللہ اس کو اپنا ذریعہ نجات سمجھیں. پیارے اللہ ایسا حوصلہ عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کی پیارے اللہ خصوصاً حفاظت فرما، ہر ایک کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کے ہر فرد کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پیارے اللہ مسلمانوں کے کاروبار میں گھر بار میں برکتیں عطا فرما. باطل کے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام فرما. پیارے اللہ ظلم ستم کا خاتمہ فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. پیارے اللہ ہمارے مساجد، مدارس، مراکز، بزرگان دین کی قبروں کی حفاظت فرما. وقف پراپرٹیز کی حفاظت فرما. اندھے قانون کالے قانون سے ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما. پیارے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو چین و سکون نصیب فرما. ہر طرح کے خوف و ہراس سے ہماری حفاظت فرما. بزدلی سے حفاظت فرما. پیارے اللہ جذبہ شہادت اور جرأت اور بہادری شجاعت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. پیارے اللہ ہمارا مقصد ہو کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. اس مقصد کے تحت جینا اور مرنا نصیب فرما. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کی آیت کا مصداق بنا دیجئے. پیارے اللہ دین کی سربلندی کی جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں تمام کوششوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. پیارے اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو قبول فرما لیجئے. تلاوت کو، صدقہ خیرات کو، زکوٰۃ کو قبول فرما لیجئے. پیارے اللہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو قبول کیا جائے، لیکن آپ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے تاکہ ہمارا کام بن جائے.
ہماری بگڑی بن جائے، تاکہ ہم بھی آپ کے رحمت کے مستحق ہو جائیں، تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے، تاکہ ہم بھی جہنم سے بچ جائیں۔ پیارے اللہ، دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، آخرت کا عذاب کیسے برداشت ہو سکے گا؟ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے اور ہمیں سچا پکا مومن اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، شر پسندوں کے جو عزائم ہیں ان کو ناکام فرما دیجئے، ان کے عزائم انہی پر الٹ کر دیجئے۔ پیارے اللہ، ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ رمضان المبارک کی جن عزیز و اقارب کا انتقال ہوا ہے، پیارے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما اور ان مرحومین کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ پیارے اللہ، ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غفلت سے، لایانی سے، بیکاری سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، غیبت سے، بہتان سے ہماری حفاظت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا